غلام دستگیر صاحب، آپ کیا فرمائیں گے جو مینڈا وہاں سے اتارا گیا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جنت سے آیا، پھر اس کا جو گوشت تھا اس کا استعمال کیا ہوا؟ لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ جی جی اور کیا آج جو ہم گوشت کھاتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں یہ پھر یاد وہی ہے وہ جو اللہ پاک کی طرف سے ہے؟ مینڈے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں ہمیں مختلف روایات ملتی ہیں۔ سب سے پہلی روایت تو مشہور ہے کہ یہ حضرت جبرائیل علیٰ نبینا علیہ السلام کے ذریعے جنت سے اتارا گیا۔ یعنی جب آپ نے حضرت اسماعیل علیٰ نبینا علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری چلانا چاہی تو وہ چھری چل نہیں رہی تھی، ادھر نظر ماری تو مینڈا کھڑا تھا۔ ایک روایت تو یہ ہے جو مشہور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ملتی ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ مینڈا سبیر پہاڑ ہے ساتھ، وہاں سے اتارا گیا حکم الہی سے۔ تو دونوں روایات ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ جو روایت ہمیں یہ یا جن لوگوں کا یہ موقف ہے کہ یہ وہاں سے اتارا گیا جنت سے، اور جنت میں 40 سال تک یہ چلتا رہا اور چرتا رہا، تو اس کے بعد پھر ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، وہ بھی بہت ساری کتابوں میں بزرگوں نے کوٹ کیا ہے کہ ایک حادثہ میں چونکہ جب اس کو کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، اور اس کا گوشت جو تھا وہ عادت الہی کے مطابق جیسے اس وقت تھی وہ آگ لے گئی، اور سر مبارک اس کا جو تھا مینڈے کا وہ رکھ دیا گیا، سینگ اس کے کعبۃ اللہ میں ایک جگہ پر لٹکا دیے گئے، رکھ دیے گئے۔ پھر ایک حادثہ پیش آیا جس کے پیش نظر بعض روایات میں تاریخی کتب میں آتا ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو گئے اس حادثے اور اس آگ کے اندر، جو خانہ کعبہ بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو بعض علماء نے پھر لکھا ہے کہ اگر تو یہ روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ وہ اس کے سینگ جل گئے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سبیر پہاڑ سے آیا تھا، جنت سے نہیں آیا تھا۔ صحیح۔ کیونکہ اگر جنت سے آیا ہوتا تو جنت کی چیز پر آگ اثر نہیں کرتی، لہٰذا قطعی طور پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آیا کہ یہ سبیر پہاڑ سے ہے یا جنت سے آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اصل بات تو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، دنیا میں اللہ، وہ قربانی زمین میں کی اللہ جذبہ کی ہے، تو آسمان میں اللہ کا، وہ قربانی کا فلسفہ ہے، وہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص ہے، محبت ہے، جو اس پورے واقعہ کے پیش نظر ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ اس کو عادت الہی کے مطابق اس کا گوشت اور باقی اس کا حصہ جو تھا دمبے کا وہ، اور اس کا رنگت کا جہاں تک تعلق ہے۔ دستگیر صاحب یہاں میں نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کر دوبارہ آغاز کریں۔ خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آپ غلام دستگیر صاحب کو سن رہے تھے۔ بریک سے پہلے میں علامہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ بات کا آغاز وہیں سے کریں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ سفید رنگ کا وہ بڑا دمبا تھا اور اس کے بالوں میں ہلکی سی سرخی کی آمیزش تھی، یعنی بڑا خوبصورت وہ دمبا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے، تو جو ہمیں اب حکم ہے کہ جانور خوبصورت ہو، یہ بھی نسبت اسی جانور کو ہے؟ جی بالکل یہ اسی جگہ سے ہے۔ اور جیسے قرآن مجید نے کہا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہ اسی کا مظہر ہے کہ آج ہم اگر قربانی کرتے ہیں تو ہماری قربانی وہ جو بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ مخصوص ہے نا کہ قربانی ذی الحج شریف میں کی جاتی ہے، اس کے علاوہ جو بھی خدا کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات یا جو بھی پیش کرنا چاہیں وہ وہی ہونا چاہیے جو ہمیں پسند ہو۔ اگر ہم اس معیار پر پورا نہیں اترتے تو قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو میری بارگاہ میں پیش نہیں کرتے جو تمہیں پسند ہو۔ اللہ